بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد شہباز علی اور ہم سیکھ رہے ہیں علی حجویری قرآنی قاعدے کا سبق نمبر 11 لیکچر نمبر 20۔ اس لیکچر میں ہم نے غنّے کے بارے میں پڑھنا ہے، یعنی قرآن پاک میں کہاں کہاں غنّہ کیا جاتا ہے، کب کب غنّے کو کریں گے، کہاں کہاں پہ غنّے کو نہیں کیا جاتا، اس حوالے سے ہم سیکھیں گے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ سبق کے آغاز کی دعا پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم پڑھنے جا رہے ہیں سبق نمبر 11 غنّہ کے بارے میں۔ غنّہ کسے کہتے ہیں؟ آواز کو تھوڑی دیر ناک میں ٹھہرا کر گنگناتی آواز میں پڑھنے کو غنّہ کہتے ہیں۔ آواز کو تھوڑی دیر ناک میں ٹھہرا کر گنگناتی آواز میں پڑھنے کو غنّہ کہا جاتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ غنّہ ہمیشہ نون اور میم پر ہی کیا جاتا ہے۔ نون اور میم کے علاوہ کسی بھی لفظ پر، کسی بھی حرف پر غنّہ نہیں کیا جاتا۔ غنّہ صرف اور صرف نون اور میم پر ہی کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ غنّہ ہمیشہ نون پر اور میم پر ہی کیا جاتا ہے۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ نون پر غنّہ کس طرح کیا جائے گا، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ زبان کو نون کے نکلنے کی جگہ پر نہایت نرمی سے لگا کر آواز کو ناک کی جڑ سے ایک الف کی مقدار کے برابر جاری رکھ کر نون غنّہ کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ زبان کو نون کے مخرج کی جگہ پر نرمی سے لگا کر آواز کو ناک کے اندر لے کے جایا جاتا ہے اور ایک الف یعنی ایک سیکنڈ کی مقدار آواز کو روک کر گنگناتی آواز میں باہر نکالا جاتا ہے۔ میم پر غنّہ کا طریقہ کار کیا ہے؟ ہونٹوں کے اندرونی خشک حصے کو آپس میں نہایت نرمی سے ملا کر آواز کو ناک کی جڑ سے ایک الف کی مقدار کے برابر جاری رکھ کر میم پر غنّہ کیا جاتا ہے۔ یہ اصول ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جزم والے نون اور نون تنوین کے بعد جب موٹا حرف آ جائے تو غنّے کی ادائیگی بھی موٹی آواز میں ہی کی جائے گی، جیسے من صلصال ینقلب۔ یہاں نون ساکن کے بعد صاد جو حرف آ گیا ہے جو کہ موٹا حرف ہے، تو یہاں غنّے کی ادائیگی موٹی آواز میں کی جائے گی، من۔ اسی طرح یہاں نون ساکن ہے اور اس کے بعد قاف آ گیا جو کہ موٹے حروف میں سے ہے، یعنی حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو یہاں جب غنّہ کیا جائے گا تو غنّہ موٹی آواز میں کیا جائے گا، جس طرح کہ اسی طرح جب جزم والے نون اور نون تنوین پر وقف کیا جائے گا تو پھر غنّہ نہیں کیا جاتا۔ جیسے من، اگر من پہ ہم وقف کریں گے، کیونکہ یہاں نون ساکن ہے، یہاں غنّہ کیا جانا تھا، لیکن جب ہم وقف کریں گے تو پھر اس پہ غنّہ نہیں کریں گے، اس کو من پڑھیں گے۔ اسی طرح توابین، دو زیر ہیں، یہاں نون تنوین آ رہا ہے تو نون تنوین پہ ہم غنّہ کرتے ہیں، تو یہاں اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ آگے ہم نے وقف کرنا ہے، تو اس کو پڑھیں گے تواب۔ قرآن پاک میں 6 الفاظ ایسے ہیں جہاں خلاف قاعدہ غنّہ کرنا منع ہے، جیسے الدنیا، بنیانن، بنیانہم، بنیان، صنوان، قنوان۔ اگر ان الفاظ کو اس طرح پڑھا جائے گا تو یہ درست ہوں گے، لیکن اگر قاعدے کے مطابق غنّہ کر کے پڑھیں گے تو یہ غلط ہوں گے، جیسا کہ الدنیا، بنیانن، بنیانہم، بنیان، صنوان، قنوان۔ اگر اس طرح پڑھیں گے تو یہ غلط تصور ہوں گے، تو لہٰذا یہ 6 الفاظ آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ یاد رکھنے ہیں کہ یہاں پر خلاف قاعدہ، اگرچہ قاعدے کے مطابق یہاں غنّہ کیا جانا چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن پاک میں یہ 6 الفاظ ایسے ہیں جہاں پر غنّہ کرنا جائز نہیں ہے۔
یہ قاعدہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ شد والے حروف کو پچھلے زبر، زیر اور پیش والے حرف سے ملایا جاتا ہے، درمیان میں آنے والے ساکن حروف نہیں پڑھے جاتے۔ اس مثال میں آپ دیکھ سکتے ہیں آمنہم من، اس میں دو میم ہے، ایک میم مشدد ہے اور اس سے پہلی جو میم ہے وہ ساکن میم ہے، تو ہم نے اس سے پیچھے جو ہا ہے اس ہا کو دوسرے والی میم کے ساتھ یعنی شد والی میم کے ساتھ ملانا ہے، اور اس سے پہلے جو جزم والی میم آ رہی ہے اس میم کو نہیں پڑھنا۔ ہا میم پیش ہم میم نون زیر من، ہم من پڑھیں گے، یہ والی درمیان میں جو میم ساکن آ رہی ہے اس کو نہیں پڑھا جائے گا۔ یہ قاعدہ اچھی طرح یاد رکھیے گا۔ غنے کا قاعدہ نمبر 1 ہمیشہ یاد رکھیے گا، قرآن مجید میں جہاں بھی جزم والے نون اور نون تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش آ جائیں تو وہاں غنہ کرتے ہیں، لیکن اگر جزم والے حرف اور نون تنوین کے بعد یعنی 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش والے حرف کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی آ جائے یعنی حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ان کو حروف ہلکی کہتے ہیں، ان میں سے کوئی آ جائے یا پھر لام اور را میں سے کوئی آ جائے تو وہاں غنہ نہیں کیا جاتا۔ آپ نے ہمیشہ نون تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش اور نون ساکن ان کے بعد والے حرف کو دیکھنا ہے کہ ان کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے۔ اگر تو ان کے بعد حروف ہلکی میں سے یعنی حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا یا پھر لام اور را میں سے کوئی حرف آ رہا ہے تو پھر وہاں غنہ نہیں کریں گے، لیکن اگر ان میں سے کوئی بھی حرف نہیں آ رہا تو پھر ہم نون تنوین اور نون ساکن پہ غنہ کریں گے۔ جیسے پہلی مثال میں تا 2 زیر 3 یہ نون تنوین آ رہا ہے تو یہاں غنہ ہم نے کرنا ہے، تو غنہ کرنے سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے بعد کون سا لفظ آ رہا ہے۔ اس کے بعد جو لفظ آ رہا ہے تجری آ رہا ہے، تو تجری میں پہلا جو تا حرف ہے یہ حروف ہلکی میں سے بھی نہیں ہے اور لام اور را میں سے بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہاں غنہ کرنا ہے۔ جنات، اسی طرح انتم بھی، اس میں نون ساکن آ رہا ہے، نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے جو کہ نہ تو حروف ہلکی میں سے ہے اور نہ ہی لام اور را ہے، تو اس لیے یہاں بھی ہم غنہ کریں گے۔ انتم بھی، یہ تمام مثالیں وہ ہیں جہاں پر حروف ہلکی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد آ رہا ہے یا پھر لام اور را آ رہا ہے، تو یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے۔ یہ ساری مثالیں ہیں۔ پہلی مثال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد حمزہ آ گیا حروف ہلکی میں سے، تو یہاں غنہ نہیں کریں گے۔ اسی طرح نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا، اسی طرح نون تنوین بعد و پیش بن ہے اور اس کے بعد حروف ہلکی میں سے حمزہ آ گیا، تو لہٰذا یہاں غنہ نہیں کریں گے۔ ان الفاظ کو پڑھیں گے ین اونا، ایسے نہیں پڑھیں گے کہ ین اونا، ایسے پڑھیں گے تو یہ غلط ہوگا۔ اسی طرح من اعطا، اس طرح پڑھیں گے تو یہ غلط ہوگا، اس کو پڑھیں گے من اعطا۔ اسی طرح کتاب، یہاں غنہ کریں گے تو یہ غلط ہوگا کیونکہ اس کے بعد حروف ہلکی میں سے حمزہ آ رہا ہے۔ تو یہ ساری مثالیں ایسی ہیں جس میں حروف ہلکی میں سے حمزہ آ رہا ہے نون تنوین اور نون ساکن کے بعد، تو ان کو اچھے طریقے کے ساتھ ذہن نشین رکھیے گا۔ اب ان الفاظ کو یوں پڑھا جائے گا، ین اونا من اعطا کتاب انزلناہ، یہاں ان نون ساکن پہ یہاں پر غنہ کریں گے کیونکہ اس کے بعد زا ہے جو کہ حروف ہلکی میں سے بھی نہیں ہے اور نہ ہی یہ لام اور را ہے، تو لہٰذا یہاں پہ غنہ کریں گے انزلناہ۔ لیکن کتابن یہاں 2 پیش آ رہی ہے یعنی نون تنوین ہے اور اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے، یہاں پہ غنہ نہیں کریں گے، اس کو کتابن پڑھیں گے، کتابن نہیں پڑھیں گے۔ تو اب یہ لفظ یوں پڑھا جائے گا کتاب انزلناہ۔ اسی طرح ان مثالوں میں نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے ہا آ رہا ہے تو یہاں بھی غنہ نہیں کیا جائے گا۔ ینہون فریقا ہدا من ہاجر، اسی طرح حروف ہلکی میں سے عین نون ساکن اور نون تنوین کے بعد آ رہا ہے تو لہٰذا یہاں بھی غنہ نہیں کریں گے۔ الانعام من علم سمیع علیم، نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے ہا آ رہا ہے، یہ ساری ان کی مثالیں ہیں۔ ینحتون
من حکمت عزیز حکیم. نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے غین آ رہا ہے تو یہاں بھی گناہ نہیں کریں گے. فَسَيُنْغِضُونَ مِنْ غِسْلِينَ قَوْلًا غَيْرَ. نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے خا آ رہا ہے. وَالْمُنْخَنِقَةُ لَطِيفٌ خَبِيرٌ مَنْ خَشِيَ. اب یہاں نون ساکن اور نون تنوین کے بعد لام آ رہا ہے. إِلَٰهَ لَقَدْ رِزْقًا لَكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ. نون ساکن اور نون تنوین کے بعد را آ جائے تو پھر بھی گناہ نہیں کرتے، جیسے مِن رِزْقِ اللَّهِ مُحَمَّدٌ رَسُولٌ مَن رَحِمَ. گناہ کا قاعدہ نمبر 2، نون مشدد اور میم مشدد پر ہمیشہ گناہ کیا جاتا ہے. جب نون مشدد یا میم مشدد آ جائے تو پھر اس کے بعد کسی بھی حرف کو نہیں دیکھنا، کسی بھی لفظ کو نہیں دیکھنا، آپ نے وہاں پر گناہ کر دینا ہے. جہاں پر بھی نون مشدد آ جائے، یعنی ایسا نون آ جائے جس کے اوپر شد ہو، یا ایسی میم آ جائے جس کے اوپر شد ہو، تو وہاں آپ نے بغیر سوچے سمجھے وہاں پر گناہ آپ نے کر دینا ہے. جس طرح کہ لَنَكُونَنَّ، یہاں نن میں آخری جو نون ہے وہ مشدد آ رہا ہے، یعنی نون کے اوپر شد آ رہی ہے، اس لیے ہم یہاں پہ گناہ کریں گے. لَنَكُونَنَّ. اسی طرح خَيْرٌ نُزُلًا، خَيْرٌ، رون پہ گناہ ہم کر رہے ہیں کیونکہ را یہاں تنوین ہے را کے اوپر، اور نون اس کے ساتھ جو ملا ہوا خَيْرٌ، یہاں نون مشدد ہے، تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ گناہ کریں گے. اسی طرح میم مشدد کی مثال امتن، امتن، یہاں میم مشدد آ رہا ہے، یعنی میم کے اوپر شد آ رہی ہے، اس وجہ سے ہم یہاں پہ گناہ ہمیشہ کریں گے. اسی طرح خیرم، خیرم، یہاں پہ بھی گناہ کریں گے کیونکہ یہاں پر بھی میم مشدد آ رہی ہے. خیرم منہا، من پہ نہیں کریں گے کیونکہ نون ساکن تو ہے لیکن اس کے بعد ہا حروف حلقی میں سے آ رہا ہے، یہاں گناہ نہیں کریں گے. منہا، یہاں پہ گناہ نہیں کریں گے، لیکن خیرم یہاں تنوین آ رہی ہے، یہاں پہ گناہ کریں گے، اور اس میم مشدد آ رہی ہے اس لیے یہاں پہ گناہ کریں گے. خیرم منہا. اب ہم سیکھیں گے گننے کا قاعدہ نمبر 3. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، قرآن پاک میں جب بھی جزم والے نون اور نون تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں لازماً چھوٹی میم لکھی ہوتی ہے، تو یہاں نون نہیں پڑھتے بلکہ اس چھوٹی میم کی گناہ کرتے ہوئے ادائیگی کی جاتی ہے. یعنی جب بھی جزم والے نون یا نون ساکن اور نون تنوین کے بعد با آ جائے تو وہاں پر میم لکھی ہوتی ہے، ایک چھوٹی سی میم لفظ کے اوپر ہی لکھی ہوتی ہے، تو اس وقت ہم اس میم کو پڑھیں گے، نون ساکن یا نون تنوین کو نہیں پڑھیں گے. ادائیگی کا طریقہ کار کیا ہے کہ چھوٹی میم کو جزم والے نون اور نون تنوین سے پچھلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملاتے ہوئے ادا کریں گے. جیسے ان ساری مثالوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں، مم باخیلا، اس میں نون ساکن بھی ہے اور اس کے اوپر چھوٹی سی میم لکھی ہوئی ہے. میم اس لیے لکھی ہوئی ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد با آ گیا، تو یہاں گناہ کر کے میم کی ادائیگی کریں گے. مم باخیلا، اس کو من باخیلا نہیں پڑھیں گے، اس میں نون ساکن کو نہیں پڑھا جائے گا، میم کو پڑھیں گے. مم باخیلا. اسی طرح انبئونی، یہاں بھی نون ساکن ہے اور اس کے بعد با آ گیا، اس وجہ سے یہاں پر میم چھوٹی سی لکھ دی گئی ہے. تو اب ہم نے نون ساکن کو پڑھنے کی بجائے یہاں پر میم کو پڑھنا ہے. انبئونی. اسی طرح یہ نون تنوین کی مثالیں ہیں. امدم بعیدا، یہاں پر نون تنوین کے بعد با آ گیا، اس وجہ سے ہم نے درمیان میں چھوٹی سی میم لکھ دی. اسی طرح خبیرم بصیرا، خبیرم بصیرا. ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہم نے پڑھا تھا کہ گناہ ہمیشہ نون اور میم پر ہی کیا جاتا ہے. نون پر کب اور کہاں پہ گناہ کیا جاتا ہے، اس حوالے سے ہم نے 3 قواعد
پڑھ لیے ہیں. اب ہم وہ قواعد پڑھنے جا رہے ہیں جہاں پر میم کے اوپر غنہ کیا جاتا ہے. تو غنے کا قاعدہ نمبر ہم 4 پڑھیں گے. اس میں ہم میم پر کس طرح غنہ کیا جاتا ہے اس حوالے سے ہم اصول پڑھنے جا رہے ہیں. میم پر غنہ کرنے کا پہلا اصول ہے ادغام کا. جزم والی میم کے بعد جب بھی حرف میم آ جائے تو اس پر شد لکھ دی جاتی ہے اور پھر ادغام کرتے ہوئے غنہ کے ساتھ اس کی ادائیگی کی جاتی ہے. جیسے اس مثال میں ربہم من، اس میں میم ساکن آئی یعنی جزم والی میم آئی اور اس کے بعد پھر میم آئی، تو اس میم کے اوپر شد لگا دی گئی اور پھر غنہ کے ساتھ اس کی ادائیگی کی جا رہی ہے. جیسے ربہم ہم. جزم والی میم کا دوسرا قاعدہ اخفاء کا قاعدہ ہے. جزم والی میم کے بعد جب بھی حرف با آ جائے تو اس میم کی ہمیشہ غنہ کرتے ہوئے ادائیگی کی جاتی ہے. جیسے علیکم بوکیل، اس مثال میں علیکم میں میم آخر پہ آئی جس کے اوپر جزم لگی ہوئی ہے اور اس کے بعد حرف با آ گیا، تو یہاں غنہ کر کے میم کی ادائیگی کی جائے گی. جیسے علیکم بوکیل. جزم والی میم کا تیسرا قاعدہ اظہار کا قاعدہ ہے، یعنی جزم والی میم کے بعد جب بھی حرف با اور میم کے علاوہ دیگر تمام حروف آنے پر میم کی خوب واضح ادائیگی کی جاتی ہے، یعنی میم پر غنہ نہیں کیا جاتا. ان تینوں قواعد سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جب بھی میم ساکن کے بعد میم یا حرف با آ جائے گا تو اس وقت میم پر غنہ کیا جائے گا، ادروائز کسی بھی میم ساکن پر غنہ نہیں کیا جائے گا. دوبارہ سنیے گا کہ جب بھی میم ساکن ہو اور اس کے بعد میم آ جائے یا پھر با آ جائے تو پھر میم پر غنہ کیا جاتا ہے، ادروائز کوئی اور حرف آنے کی صورت میں میم پر غنہ نہیں کیا جاتا. جیسے لاہم جنات، اس مثال میں میم ساکن تو ہے لیکن میم ساکن کے بعد نہ تو با ہے اور نہ ہی میم، تو لہٰذا اس میم پر جو کہ جزم والی میم ہے، میم ساکن ہے، یہاں پر غنہ نہیں کیا جائے گا، بغیر غنہ کے پڑھا جائے گا لاہم جنات. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے سبق میں ہم نے یہ بات سیکھ لی ہے کہ غنہ کے 5 قاعدے ہوتے ہیں. قاعدہ نمبر 1، نون ساکن اور نون تنوین پر ہمیشہ غنہ کرتے ہیں، مگر جب نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف ہلکی یا لام اور را میں سے کوئی آ جائے تو غنہ نہیں کرتے. دوبارہ سنیے گا. قاعدہ نمبر 1، نون ساکن اور نون تنوین پر ہمیشہ غنہ کرتے ہیں، مگر جب نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف ہلکی یا لام اور را میں سے آ جائے تو غنہ نہیں کرتے. جیسے جنات انتم. قاعدہ نمبر 2، نون مشدد اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ کیا جاتا ہے. دوبارہ سنیے گا. نون مشدد اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ کیا جاتا ہے. جیسے لنکونن امتن. قاعدہ نمبر 3، نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو نون ساکن اور نون تنوین کو چھوٹی سی میم میں بدل کر غنہ کرتے ہیں. دوبارہ سنیے گا. قاعدہ نمبر 3، نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو نون ساکن اور نون تنوین کو چھوٹی سی میم میں بدل کر غنہ کرتے ہیں. جیسے مم بخیلا امدم بعیدا. قاعدہ نمبر 4، جزم والی میم کے بعد جب بھی حرف میم آ جائے تو ادغام کرتے ہوئے غنہ کرتے ہیں. دوبارہ سنیے گا. جزم والی میم کے بعد جب بھی حرف میم آ جائے تو ادغام کرتے ہوئے غنہ کرتے ہیں. جیسے ربہم ربہم. نمبر 5، جزم والی میم کے بعد جب بھی حرف با آ جائے تو اس میم کی ہمیشہ غنہ کرتے ہوئے ادائیگی کی جاتی ہے. دوبارہ سنیے گا. جزم والی میم کے بعد جب بھی حرف با آ جائے تو اس میم کی ہمیشہ غنہ کرتے ہوئے ادائیگی کی جاتی ہے. جیسے علیکم بوکیل. اب ہم مشقی سوالات و جوابات سیکھیں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ سامنے آپ کے سوالات لکھے ہوئے ہیں. ان سوالات کے جوابات آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ زبانی یاد کرنے ہیں. تو سوالات میں پڑھ دیتا ہوں، جوابات آپ نے اس کے اچھے طریقے کے ساتھ یاد کر لینے ہیں.
ان سب کے جوابات سبق کی ابتدا میں لکھے گئے ہیں۔ سوال غنہ کسے کہتے ہیں؟ سوال نون پر غنہ کیسے کرتے ہیں؟ سوال میم پر غنہ کیسے کرتے ہیں؟ سوال غنہ کہاں کیا جاتا ہے؟ سوال موٹی آواز میں غنہ کی ادائیگی کب کی جاتی ہے؟ سوال کیا وقف کی صورت میں بھی غنہ کیا جاتا ہے؟ سوال وہ 6 الفاظ کون سے ہیں جن پر خلاف قاعدہ غنہ نہیں کیا جاتا؟ سوال غنے کا قاعدہ نمبر 1 سنائیں۔ سوال غنہ کا قاعدہ نمبر 2 سنائیں۔ سوال غنے کا قاعدہ نمبر 3 سنائیں۔ سوال چھوٹی میم کی ادائیگی کیسے کرتے ہیں؟ سوال جزم والی میم کا ادغام کا قاعدہ سنائیں۔ سوال جزم والی میم کا اخفاء کا قاعدہ سنائیں۔ سوال جزم والی میم کا اظہار کا قاعدہ سنائیں۔ سوال شد والے حرف سے پہلے جزم والا حرف آ جائے تو ادائیگی کیسے کی جائے گی؟ لیسن نمبر 11 مکمل ہوا۔ تھینکس فار واچنگ۔ سبق کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آل محمد سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آل محمد۔